اللہ اکبر۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے، خلافت کا زمانہ، اور بعد میں انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فمر رجل مکنع فی ثوب، ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اڑا ہوا تھا۔ فقال ھذا یومئذ علی الہدی، حضور نے کہا اس دن جب فتنے آئیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا، یہ بندہ حق پہ ہوگا، یہ بندہ سچائی پہ ہوگا۔ وہ جو جس شخص نے کپڑا اڑا ہوا تھا نا، اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ بات چل رہی تھی فتنوں کی، اچانک جو ہے وہ یہ کپڑا اوڑے ہوئے کوئی شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ اس دن حق پہ ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرف بڑھا۔ فقمت الیہ، میں اٹھا اور میں کہا دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے۔ فاذا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ گو یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے قال فاقبلت علیہ بوجہہ، تو میں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا۔ کپڑا اوڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائڈ پہ کر کے چہرہ حضور کی طرف کیا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ قال نام، کہا ہاں یہی، کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے گارنٹی دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا۔ فقال یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان، حضور نے فرمایا کہ جب فتنے بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلماً قتل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین پر 3 دن پانی بند ہوا، حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پانی ان کے اوپر بند رہا، اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے، اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آیت ہے، ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلماً۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت لیں، قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، کہتے ہیں ایک دن مدینے کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں۔ فجاء رجل فاستفتح، کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دستک دی۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور بہت جلد لے جائے، اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینے کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے باغ ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے، ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ ایک الگ امر ہے، اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے۔ لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد 4 دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے، میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سونگھ کے آ گیا، تو اس نے دروازے کو دستک دی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دے، تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے، جا تو جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا، فائزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، فبشرتہ، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو جنت کی، حضور دی ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا کہ فحمد اللہ، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت عطا کر دی۔ ثم جاء رجل فاستفتح، کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے کو دستک ہونے لگی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دے، جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دیتے۔ تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا، ففتحت لہ فاذا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فاخبرتہ، تو میں نے انہیں خبر دی، بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے مجھے کہا تھا، فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، فقال لہ افتح لہ،
حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دے، الا بلوا تصیبہ، لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی، ساتھ یہ بھی اسے کہنا الا بلوا تصیبہ، تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی۔ تو کہتے ہیں فائزہ عثمان، میں گیا تو وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا، فحمد اللہ، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے، ثم قال، پھر کہا اللہ المستعان، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا۔ اب حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا، کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا۔ یہ علامت ہے حضرت علی المرتضیٰ سے پیار ایمان کی، اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں، وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیرن، ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا، فقال اللہم آتنی بأحب خلقک الیک یاکل مائی ھذا الطیر، یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ کہتے ہیں فجاءہ علی فاکل معہ، تو حضرت علی تشریف لے آئے، تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا۔ اور حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قالت فسمیت رسول اللہ، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام وہو رافع یدیہ، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، کیا؟ سنو ذرا لفظ، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھ نہیں لیتا، مجھے موت نہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا، یہ پکی علامت ہے۔ بلکہ اس عنوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ